شیخ آخری بات، اس فتنے کے دور میں، کنفیوژن کے دور میں کچھ دعائیں اگر آپ بتا دیں جو ہم ریگولر کریں انشاءاللہ تعالی، اللہ ہماری رہنمائی. ایک تو ذکر آپ نے کہا، وہ کثرت سے ہم ذکر کی طرف آ جائیں اور ٹف لائف کی طرف آ جائیں، کمفرٹ زون سے نکلیں انشاءاللہ، علم حاصل کریں. دعائیں کچھ اگر آپ بتا دیں انشاءاللہ اس وقت. دیکھیں فتنے کے بارے میں ایک تو دیکھیں نا، استعاذے جتنے ہیں نا، استعاذے سے مراد ہے ہر وہ دعا جس میں اعوذ بک ہے، جس میں اعوذ بک اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو یہ مثلا دشمن کے خوف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی ہے، تو آپ بھی یہ دعا پڑھیں. اس کے علاوہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن ونعوذ بک من العجز والکسل ونعوذ بک من البخل والجبن ونعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، لوگوں کے قہر سے. اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا. یعنی ہر دعا کے اندر یہ جو جامع دعائیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، اس کے اندر ایسی کوئی نہ کوئی یہ بات موجود ہے کہ جس سے ہمیں ان چیزوں سے پناہ مانگنے کی ترغیب دلائی گئی ہے. تو لہٰذا جتنے بھی استعاذے ہیں ان کو یاد کرنا چاہیے. جتنی باتوں میں، جتنی دعاؤں میں اعوذ بک کا لفظ ہے نا، اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وجاءت نقمتک جمیع سخطک، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. تو جہاں جہاں اعوذ بک کا ذکر ہے وہ دعائیں یاد کرنی چاہیے، اور وہ ہر ایسے دور میں انشاءاللہ وہ دعائیں انسان کے لیے فائدہ مند ہیں. دوسرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ہر طرف سے باندھ کر ان کو پھینک دیا گیا تھا آگ میں، تو انہوں نے جو دعا پڑھی تھی وہ حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھی تھی. صحیح. تو یہ بلند ہمتی کی دعا ہے کہ آپ جب کمزور پڑھ رہے ہو نا تو آپ حسبی اللہ پڑھیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں. تو یہ دعا پڑھنی چاہیے. اسی طرح ایک دعا وہ ہے جو حدیث کے اندر، وہ جو لمبی حدیث ہے بخاری شریف کے اندر، کہ وہ آدمی جو اصحاب اخدود والا لڑکا تھا، جس لڑکے کو بادشاہ نے جادو سیکھنے کے لیے بھیجا تھا، اس نے دین کا علم سیکھ لیا اور وہ مستجاب الدعوات بن گیا. بعد میں اس کو مارنا چاہا انہوں نے، لمبی حدیث ہے، اس کے مختلف باتیں میں صرف خلاصہ پیش کر رہا ہوں. اس کو جب مارنا چاہا، اس کو پہاڑ کے اوپر لے گئے کہ پہاڑ سے اس کو نیچے پھینکیں گے، تو اس نے دعا پڑھی تھی اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ تو مجھے کافی ہو جائے ان کے مقابلے میں جیسے تو چاہتا ہے. لہٰذا یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے. اللہم، ہمیں پڑھنا چاہیے، انفرادی طور پر پڑھیں تو اللہم اکفنیہم بما شئت، اور اجتماعی طور پر پڑھیں اللہم اکفناہم بما شئت. یہ دعا پڑھنی چاہیے. حق سے متعلق بھی ایک دعا ہے کہ اللہ مجھے حق دکھا اور باطل کی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہ مجھے حق دکھا، حق کو حق کر کے دکھا اور مجھے اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر کے دکھا اور مجھے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما.